اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لهم المتقن واتت كل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا اللہ ملک کریم صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر کے بیان میں آج ہم 31ویں آیت تک پہنچے ہیں، اور ظاہراً آج ہماری یہ نشست 8ویں نشست ہے۔ ہم 9ویں اور 10ویں نشست میں جب بات پہنچے گی تو حضرت یوسف کی زندگی کا ایک دور تمام ہوگا۔ حضرت یوسف کی زندگی کا ایک دور وہ 9 سال تک کا دورانیہ تھا جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر 9 سال سے 40 سال تک کا دورانیہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علمدان نبوت سونپا، جو پہلے سے نبی تھے مگر ذمہ داری کار نبوت کا آغاز حضرت یوسف نے 40 سال کی عمر میں کیا، جس کو پچھلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یوں بیان فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہم بیان کر چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت یوسف کو یہاں بلغ 40 سنہ تفسیر کے اندر آیا ہے کہ 40 سال کی عمر جب حضرت یوسف کی ہو گئی تو اللہ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں سونپی، یعنی بعثت ہوئی آپ کی۔ جیسے ہمارے نبی کی 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی ہے، جیسے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے نظر آئیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں کار نبوت اور کار رسالت سونپے۔ وہ نبی پہلے سے تھے، یعنی بالقوہ نبی تھے، بالفعل نبی 40 سال میں ہوئے۔ وہ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ تو یہ جو کیفیت حضرت یوسف کی رہی 40 سال کی عمر میں، جب ان کو حکم اور علم سے نوازا گیا، یعنی ان کو نبوت سونپی گئی، تو یہ دور ایک دور حضرت کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور 40 سال کی عمر میں کمال اور شباب کا کمال تھا، اور فہم و فراست کا کمال تھا، اظہار فہم و فراست کا کمال تھا، ظہور فراست کا کمال تھا۔ تو ایسے میں حضرت یوسف کے ساتھ 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ زلیخا نے جو ایک عرصے سے آپ کی طرف اس نگاہ سے دیکھتی تھی جسے قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں شدت آ گئی۔ وہ جو ایک مدت سے حضرت یوسف کو جس نگاہ سے دیکھ رہی تھی اس میں شدت آ گئی، جسے پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا کہ مصر کی عورتوں نے کہا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ یہ شغفها حبا یعنی وہ جو محبت تھی وہ شدید ہو گئی۔ جب محبت شدید ہو گئی تو پھر اس نے وہ عمل انجام دیا کہ بنی سمری سجی اور آپ خود کو آمادہ کیا، جس کو قرآن نے لکھا ہے کہ اس نے راودتنی عن نفسی،
وہ اس کیفیت میں حضرت یوسف کو باہر لانا چاہتی تھی، اس کیفیت کو اپنایا، اس کیفیت میں آئی کہ حضرت یوسف کو ان کی شخصیت سے باہر نکالے۔ وہ اپنی شخصیت میں اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے اس کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اس نے جو طریقہ اپنایا، ایک طریقہ یہ اپنایا اس نے کہ اپنے آپ کو اس نے سجایا سنوارا، اور پھر 7 دروازوں کے بعد ایک حجرے میں حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلایا۔ اور کیونکہ حضرت یوسف ان کے اب یہ کہتے ہوئے تکلف ضرور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خریدے ہوئے غلام تھے، یعنی ان کو کیونکہ عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے خریدا تھا، تو یہ حضرت یوسف اس انداز سے دربار میں رہ رہے تھے۔ مگر جب دو غلامیاں آپس میں ٹکرانے لگے، اب اس 2 غلامیوں کے ٹکراؤ کو میں لفظ بدل کے کہتا ہوں 2 اطاعتیں جب ٹکرانے لگے تو پھر اطاعت خالق غالب رہے گی، اطاعت مخلوق مغلوب ہو جائے گی۔ اس مرحلے میں یہ ہوا تھا کہ ایک جانب مخلوق اپنی اطاعت کی طرف بلا رہی ہے، اور اسی اطاعت مخلوق کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے اطاعت خالق کا، جس کا قاعدہ ائمہ اہل بیت نے یہ دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں کہ جب خالق کی معصیت سامنے آ جائے، یعنی وہی مخلوق کی اطاعت اگر خالق کی معصیت ہو جائے تو پھر اس اطاعت کو چھوڑا جائے گا اور خالق کی اطاعت کو اپنایا جائے گا۔ یہ جو قاعدہ دیا ہے نا ائمہ اہل بیت نے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ جو قاعدہ دیا ہے ائمہ اہل بیت نے، یہ والدین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، جی اپنے بڑے افسر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، یہ ہر جگہ کے لیے قاعدہ ہے کہ ہمارے آفس میں، ہمارے ادارے میں اگر ہمارا بڑا ہم سے کوئی حکم دے رہا ہے جو حکم اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہا ہے، تو ہمیں اس بڑے کے حکم کو اب فساد بھی نہیں پھیلانا، اسے سمجھانا ہوگا کہ حضور بقول ہم سندھیوں کے کہ پیروں پہ ہاتھ آپ کے، مگر آپ ہمیں معاف کریں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یعنی تاکہ فساد بھی نہ ہو بھی، یعنی اس کو سمجھانا ہوگا، کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، اس کو کہنا ہوگا کہ آپ کی بات یقیناً معتبر ہے، مگر آپ کی بات یوں نہیں مانی جا سکتی، مجھے تو رستہ بتانا ہے نا کہ کیسے اپنے افسروں کا دل بھی رکھنا ہے اور اللہ سے رضایت بھی لینی ہے تاکہ نوکری سے بھی نہ نکالے جائیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ہاں، تو یہ جو اس قید میں موجود لوگ ہیں نا، ان کے لیے فارمولہ ہے یہ جو اطاعت کی قید ہے نا، اطاعت کی قید، جو ریٹائرڈ ہو گئے وہ پریشان نہ ہو، تو یہ ایک ہے نا بھائی کیفیت ہے روزمرہ میں، قرآن کو جوڑنا ہے نا اپنے حالات سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ جی عمران بھائی، تو یہاں ہوا یہ کہ ایک اطاعت کا حکم دے رہی ہے، اس کا اطاعت بھی لازم ہے، رائج بھی ہے، اور اس وقت کی شریعت بھی یہی تھی، اس وقت کی شریعت بھی یہی تھی، شریعت کا حصہ تھا۔ عبد اور اما کا جو نظام، غلاموں اور کنیزوں کا جو نظام ختم کیا ہے، وہ نبی مکرم نے آ کے ختم کیا ہے۔ نبی مکرم نے بھی تدریجاً، جیسے ایک وقت میں شراب کو تدریجاً حرام کیا گیا، ایک دم دفعتاً حرام نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی غلامی کے نظام کو، کنیزی کے نظام کو دفعتاً حرام نہیں کیا گیا، اس نظام کو تدریجاً حرام کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عادتوں سے نہیں ٹکرا سکتے آپ، عادتوں سے نہیں ٹکرا سکتے، عادتوں سے ٹکرائیں گے تو خون بہے گا۔ ایک جانب اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، دوسری جانب خوریزی ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت اور نبی مکرم پہلے، اور پھر ائمہ اہل بیت اور شریعت محمدی اور اسلامی اور الہی نظام، دو چیزوں کے بارے میں بڑا حساس ہے۔ بڑے بڑے فیصلوں کو اٹھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے فیصلوں سے، رخصت دے دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، گنجائش دے دیتا ہے، اگر دو مسئلے سامنے آ رہے ہوں۔ وہ دو مسئلے کیا ہیں کہ جس کے لیے اسلام بہت حساس ہے؟ ایک خون، سفک دماء، جی ایک خون ریزی کی جہاں بات آتی ہے، اسلام کہتا ہے ذرا رک جاؤ، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خون بہ جائے گا، خون بڑا عزیز ہے،
انسان کا خون بہت عزیز ہے. بڑے بڑے فیصلے، یعنی میں سینکڑوں مسئلوں کا خلاصہ کر رہا ہوں فارمولے کے طور پہ. سینکڑوں مسئلوں میں ایسا شریعت میں ہوا ہے کہ شریعت اپنا حکم اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کام نہیں کرو کیونکہ خون بہ جائے گا. یہ جو خون ریزی ہے، یہ جو خون کا بہنا ہے، صف کے دم ہے، یہ صف کے دم جو ہے یہ ایک حساس مسئلہ ہے. اور دوسرا فروج کا مسئلہ، فروج یعنی شرمگاہوں کا مسئلہ، آبرو ریزی کا مسئلہ، جی عزت کی پامالی کا مسئلہ. عزت یعنی جو ذاتی عزت ہے، یہ جو اللہ نے پردہ رکھا ہے نا 2 جگہ مردوں کے لیے، پورے بدن کے اوپر پردہ واجب ہے 2 جگہ، اور عورتوں کا پورا بدن پردے کے اندر آئے گا، کیونکہ ان کے تو ہاتھ کی انگلیاں، ان کے تو مثال کے طور پہ ناک کان بھی راغب کرتے ہیں جیسے مردوں کی 2 جگہیں راغب کرتی ہیں. معاف کیجیے گا، میں اس سے زیادہ یہ اشارہ بہت روشن ہے. جیسے مردوں کے لیے 2 جگہ چھپانا واجب ہے، عورتوں کو پورا بدن چھپانا کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ مردوں کے ہاں وہ 2 جگہ جو برائیوں کی طرف راغب کرتی ہیں، عورتوں کا پورا بدن برائی کی طرف راغب کرتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. اس سے بلند پڑھ دیجئے صلوات. ہاں صحیح. لہذا 2 چیزوں کو بہت زیادہ حساس رکھا گیا ہے. اس مسئلے کے اندر ان چیزوں کا دخل ہے. ایک جانب اطاعت ہے مخلوق کی، ایک جانب آبرو بچانی ہے، عزت بچانی ہے، عصمت کو اور عفت کو. ہمارے لیے عفت کا لفظ ائمہ کے لیے اسی کام کے لیے عصمت کا لفظ ہے. ہمارے لیے جب استعمال ہوگا تو عفیف ہونا، اور ان کے لیے جب استعمال ہوگا تو معصوم ہونا. تو وہ اپنی عصمت کو بچائیں گے، اور ان کے بچانے میں اللہ کا بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے. اللہ ان کی عصمت کو بچانے میں پہلے ان کی طرف سے عمل کو دیکھتا ہے. ہاں توجہ چاہوں گا، حتیٰ نبی رسول ائمہ اہل بیت کی طرف سے کوشش کو اللہ دیکھتا ہے، پھر اللہ اپنی امداد بھیجتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا تو شروع کیا نا، پھر دروازے سارے کھلتے چلے گئے. یہ اللہ کی مدد تھی. اگر وہ بھاگتے ہی نہیں دروازے کی طرف تو دروازہ کھلتا کیوں؟ پہلے حضرت یوسف ہمت تو کریں، پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو فارمولہ ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانا ہوگا. تم پہلے کوشش تو کرو، جب تم کوشش کرو گے امداد ہماری طرف سے آتی رہے گی. اب اس 2 راہے پہ کھڑے ہیں حضرت یوسف. ایک صلوات اور عطیہ کریں گے. تو وہاں یہ دوسرا دور حضرت یوسف کا تمام ہو رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے. اور کیا ہوا کہ جب حضرت یوسف باہر آئے تو آخری دروازہ تاخیر سے کھلا، اتنی تاخیر سے کھلا کہ زلیخا کا ہاتھ ان کے کپڑوں تک پہنچ گیا. وہ روک رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہے تھے، کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اسے دیکھ کر زلیخا نے ایک مرتبہ رنگ بدل دیا. وہ جو کچھ دیر پہلے یہ محبت اگر سچی ہوتی تو کبھی بھی معشوق کے خلاف بات نہ کرتی. یہ محبت سچی نہیں تھی. فوراً کہنے لگی بتاؤ، تم ہی بتاؤ. اپنے شوہر سے کہنے لگی تم ہی بتاؤ. قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء. تم ہی بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے. اس پہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے. اب حضرت یوسف کی کہاں بات مانی جاتی؟ جی کمزور کی بات کہاں مانی جاتی ہے؟ غلام کی بات کہاں مانی جاتی ہے؟ نوکر کی بات کو کیوں مانا جائے گا؟ میں عمومی گفتگو بھی کر رہا ہوں نا اس کے ساتھ. تو فوراً حضرت یوسف نے جب یہ کہہ کر، اس سے زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر یہاں سے ان کا کہنا ان کی کوشش تھی، اور پھر اللہ کی مدد آئی. اور مدد یہ آئی کہ شاہد من اہلہا. خود زلیخا ہی کے گھر سے زلیخا کے خلاف گواہی آئی. 3 مہینے کے بچے نے بولنا شروع کر دیا. اب 3 مہینے کا بچہ بول رہا ہے. اس طرح سے یہ مرحلہ گزرا، اور جب یہ تھم گیا، یہ واقعہ گزر گیا، اس کی بات پھیلنے لگ گئی.
عزیز مصر نے اپنا کمرہ بدل دیا، اپنی زوجہ سے بات کرنا چھوڑ دی اور ناراضگی ہو گئی. سارے دربار کو پتہ ہے، سینکڑوں غلام و کنیزوں کو پتہ ہے، اور پورے شہر میں بات پھیل گئی. تو قال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ کی یعنی شہر کی عورتوں، مدینہ سے مراد یہاں شہر کی عورتوں میں باتیں ہونے لگیں کہ امراۃ العزیز، دیکھو عزیز کی زوجہ نے کیا کیا. عزیز مصر کو عزیز کہا ہے قرآن نے، عزیز کی مصر اور زوجہ نے کیا کیا. تو راود فتح، نفس سے اپنے ہی غلام کے ساتھ برا کام کرنے جا رہی تھی. کیا ہو گیا اس کو؟ اور اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ قد شغفھا حبا، اتنی شدید. اب یہ اس لہجے میں اس کو پڑھ رہا ہوں جی، اتنی شدید محبت ہوتی ہے کیا؟ تو ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے. جب یہ بات، اب یہ میری تمہید یعنی پچھلا خلاصہ مکمل ہوا. جب یہاں بات پھیلنے لگی، شہر کی عورتوں نے باتیں کرنا شروع کی، تو فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو، سازش کو، مخالفت کو، دشمنی کو، پروپیگنڈے کو سنا، مذمت کو سنا، تو کیا ہوا؟ ارسلت الیہن، تو انہیں بلا لیا کسی چیز کے آنے کو، ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ، میں تمہارا کھانا کرتی ہوں، میں تمہارے دعوت کرتی ہوں. تو تقریباً 4 وزیروں کی تو بیگمات تھیں، جو ہم نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا. حتیٰ یہ بھی تفسیر میں آیا ہے کہ کن کن کی بیگمات تھیں. اور پھر افسران کی بیگمات تھیں. تو رائل فیملی، افسران اور اشرافیہ کی بیگمات کو زلیخا نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا، ان کے لیے بڑی تیاری کی، مسندیں بچھوائیں، یعنی ایک جگہ کو ایک باقاعدہ ڈیکوریٹ کروایا، آپ کے لہجے میں کہوں سجایا، اور تکیے لگوائے، مسندیں بچھوائیں، ایک چیز کو سجایا، ایک ماحول کو بنایا جیسے ایک خصوصی دعوت ہوتی ہے. اور ظاہر وہ بیگمات تھیں تو ان کے لیے وہ سارا انتظام بھی کیا گیا. وَأَتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان کے سامنے جب پذیرائی کے لیے پھل رکھے جانے لگے، میوہ جات رکھے جانے لگے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے چاقو دے دیا اور کہا کہ جب میں یہ کہوں کہ اب شروع کریں آپ، یعنی ایک آدھ دو کے لیے ہے کہ وہ کاٹنے لگی تو اسے کہا ابھی نہیں، رک جاؤ، جب میں آواز لگاؤں کہ اب یہ سیب کاٹو یا یہ جو ہے وہ مالٹا کاٹو، تو اس وقت کاٹنا، سب ایک ساتھ کاٹنا. ابھی ان کو نہیں پتہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ تو سمجھ رہی دعوت پہ بلایا گیا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے وقالت اخرج علیہن، تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے آواز دی کہ اب یوسف کو برآمد کیا جائے، لاؤ، اب آوازیں لاؤ. اچھا نہیں پتا کہ کہاں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. اس نے آواز دی اپنی کنیزوں کو، لاؤ، اب لاؤ. وہ حضرت یوسف کو حجرے میں، اس ہال میں لایا گیا جہاں یہ سب بیٹھی ہوئی تھی. 1 2 4 5 بھی نہیں تھیں. حضرت یوسف کو کہا گیا تھا کہ ایک کنیز آگے چل رہی ہوگی، ایک کنیز پیچھے چل رہی ہوگی، حضرت یوسف کو لے کر بس گزاریں گے ان کے سامنے سے. کہا لے آؤ. فلما رأیناہ، جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ادھر اس کی آواز آئی مالٹا کاٹو، ادھر اس کی آواز آئی سیب کاٹو، جو بھی روایات میں 2 3 پھلوں کا لکھا ہے. تو آواز آئی، ہاں آواز آئی کہ سیب کاٹو. فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی. اب ان کی توجہ تو اس پہ تھی نہیں، مالٹے پر یہ چھری کہاں چل رہی ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ان کا خون بہہ رہا ہے. اور کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، وہ جو ہم نے فرشتوں کا حسن سنا ہے کہ فرشتے اتنے حسین ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر یہ حسین ترین ایک فرشتہ ہے. اور وہ حضرت یوسف جب گزر گئے تو یہ سارے زخمی ہو گئی تھیں، ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے. یہ کیفیت ہے. یہ آج کی جو آیت ہے، اس سے میں نے کچھ پیغامات اور کچھ تفسیری نکات جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر سوال جواب کا ہمارا دوران ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ
ایک مکر کا دوسرے مکر کے ساتھ مقابلہ ہے، ایک سازش کا دوسری سازش کے ساتھ مقابلہ ہے، مکر کا مکر کے ساتھ مقابلہ، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح۔ وہ جو تم نے کیا حضرت یوسف کے ساتھ حجرے میں بلا کر، وہ بھی غلط، اور یہ جو عورتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں یہ بھی غلط، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب زلیخا نے سنا کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تو وہ باتیں جو تم نے کی تھی کون سی صحیح تھی؟ جو تم نے باتیں کی ہیں وہ بھی غلط، اور جو تمہارے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی غلط۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکر کا مقابلہ مکر کے خلاف ہوتا ہے، سازش کا مقابلہ سازش کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی جو زلیخا نے کی، اور یہاں زلیخا کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ دونوں سازشیں باطل سازشیں ہیں، یعنی غلط کام کو غلط کام کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی غلط کو غلط سے ٹھیک نہیں کیا جائے گا، غلط کو ٹھیک سے ٹھیک کیا جائے گا، غلط کو صحیح سے ٹھیک کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ یہاں کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا، اس نے جو سجایا اہتمام کیا، مگر بہرحال اسے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی تھیں، اس کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، وہ زبانیں بند ہوئیں، وہ زبانیں بند ہوئیں۔ اور یہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے حسد کا جواز تو پیش نہیں کیا، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، حضرت یوسف کے بھائی تو اپنے حسد کا جواز نہیں لا سکے، مگر زلیخا اپنے عشق کا جواز لے آئی، یہ اس کو فائدہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ارسلت علیہن، بلا لیا ان کو۔ اب یہ جو بلایا ہے نا، اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ ہر دعوت پہ توجہ، حسن بھائی آئیے، میں آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ محترم سننے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر دعوت پہ مت جائیے گا، ہر دسترخوان نیکی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بعض دسترخوان کسی سازش کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر جب نمک کھا لیں گے نا تو نمک حلالی کرنی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نمک ہی نہ کھایا جائے جس کے اندر کسی سازش کا حصہ ہو، خاموشی اختیار کرنی پڑ جائے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑا حساس، یہ تفسیری نکات میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں بھائی، یہ علماء نے، فقہا نے، خاص طور پہ مروم تبرسی نے، علامہ نقن نے، علامہ حسن زادہ عاملی نے، علامہ محمود حسین طباطبائی نے، یہ جو ذوقی نکات ہیں نا یہ انہوں نے دیے ہیں، یہ ذوقی نکات ان کے دیے ہوئے ہیں۔ جی یہاں دعوت ہو رہی ہے بھائی، اہتمام ہو رہا ہے، کھانے لگائے جا رہے ہیں، تکیے لگائے جا رہے ہیں، سجایا جا رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے بھائی، مطلب کیا ہے؟ لالچ، مطلب تو بتاؤ کیوں ہماری دعوت ہو رہی ہے؟ بعض اوقات مطلب پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات مطلب پتہ کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے قاعدہ قانون ہے، قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا، قرآن تو اصولوں کی کتاب ہے، لہذا یہاں پر سجایا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے دسترخوان کے اوپر پھل رکھے گئے۔ اگر دسترخوان پہ پھل رکھنا رائج نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ تسلی سے نہ بیٹھی ہوتی، وہ اعتراض کرتی کہ پہلے کھانا لاؤ پھر پھل لائے جاتے ہیں، یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ ترتیب کیوں بگاڑ دی؟ یہ جو رائج رہا ہے صدیوں سے، اور آج بھی عرب دنیا میں اور انگریزوں میں، یورپ کے ممالک میں، آسٹریلیا، امریکہ کے علاقوں میں آج بھی کھانے سے پہلے پھل کھایا جاتا ہے۔ ایران میں میڈیکل کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے کھانے سے پہلے پھل کھایا جائے گا، کھانے کے بعد پھل نہیں کھایا جائے گا۔ کھانے کے بعد پھل کھانا اس کھانے کی تاثیر کو ضائع کر دیتا ہے، اور کھانے سے پہلے پھل کھانا بھوک بڑھاتا ہے، صحت بہتر کرتا ہے۔ میری بات اگر آپ لے جائیں آج، اور اب آپ سرچ کیجئے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔
طبی اعتبار سے کھانے سے پہلے پھل کھانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی. نہیں، بھوک بڑھے گی، تھوڑا فاصلہ ڈالنا پڑے گا کھانے میں اور پھل کے کھانے میں، اور کھانے کے کھانے میں، روٹی کے کھانے میں، سالن بریانی کھانے میں 5-10 منٹ کا گیپ ڈالنا پڑے گا. اس 5-10 منٹ میں وہ رطوبتیں اندر سے نکلنا شروع ہوں گی جو بھوک کو بڑھائیں گی، جو صحت کے لیے ضروری ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کھانا ابھی ہمیں کھانا نہیں آ رہا، ابھی ہمیں جینے کے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا. ابرار بھائی، یہ بہت پیغام ہے، یہ قرآن ہے بھائی. اگر پہلے پھل رکھنا درست نہیں ہوتا تو اعتراض ہو جاتا. ایک اور صلوات ذرا ہدیہ کریں. روزے کے بعد سنجیدہ گفتگو کرنا، ویسے ہی سال بھر ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو. مولانا تشریف لائیں گے، اہل علم کا تشریف لانا. مولانا نور پہ نور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت 6-7 علماء کرام مجلس میں ہیں. یہ جو ہے وہ موسیٰ بھائی کی محنتیں ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ یہ استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اہل علم کا. میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو یہ جو دسترخوان لگایا گیا اس میں ایک غذائی فارمولہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تغذیہ، غذائی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پھل کھایا جائے گا. تھوڑا سا 2-3 دن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہتے بھی ہو جائے، ہتے بھی نیاز کھا کے میں پھل ہو جن. ایک صلوات پڑھے دا محمد و اللہم صلی علی محمد. یہ یہاں نیاز ہوتی ہے عباس بھائی، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ بھائی روزانہ ہی تقریباً اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ موقع جانتے ہوئے سائن نے بھی اشارہ دے دیا کہ پھر اس پھل کا ہوں یہاں پر، پھل تو ہوتے نہیں ہیں. ایک اور صلوات نے بھی اللہم صلی علی محمد. جی، ایک بات میں 2-3 دن سے کر رہا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ میرا ایک خیال کیا ہے ہماری خواتین بیویوں نے، بہنوں نے، اور غصے کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اگرچہ پوری کوشش ہے کہ میں اپنی گفتگو میں اعتدال کو، تعادل کو برقرار رکھوں اور محفوظ رکھوں. اگر خواتین سے متعلق یہاں کچھ کمزور باتیں، یعنی ان کی کمزوریوں کی کچھ باتیں یہاں ہو رہی ہیں کچھ دنوں سے، تو ساتھ میں اس کے جو مثبت پہلو ہیں اسی چیز کے. مثلا اگر قرآن مجید نے خواتین کے مکر کی بات کی ہے، قرآن مجید نے اگر خواتین کی جو ہے وہ قید کی، سازش کی بات کی ہے کہ ان کے تو سازشیں اور ان کی چالیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. وہ قاعدے کے طور پہ اللہ نے دیا ہے کہ خواتین کی چالیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو مضبوط کیا کہ یہ شوہر کے لیے چال چلتی ہے، یہ بیٹے کے لیے چال چلتی ہے، یہ مثبت چال چلتی ہے. شیطان کی چال کو ضعیف کہا ہے، عورتوں کی چال کو مضبوط کہا ہے. تو وہ شیطان کی چال اس لیے ضعیف ہے کہ وہ بدنیتی پر مشتمل ہوتی ہے، اور عورتوں کی چال اس لیے مضبوط ہے کہ وہ حسن نیت کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے. مگر ایک سجانا، کسی چیز کو سجا کر پیش کرنا، راغب کرنا، بات منوانے کا طریقہ اپنانا، اپنی بات منوانے کا طریقہ اپنانا، اسے اللہ نے قید کہا ہے، اسے اللہ نے چال کہا ہے. اور اسی طرح یہاں مکر کا لفظ استعمال کر رہا ہے اللہ. تو خواتین سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کانٹا، چھری، دسترخوان، کھانے، غذائیں، یہ سارے کام کیونکہ خواتین کے حوالے ہیں گھر کے اندر، یہ سلیقہ مندی جو ہے نا اس کی تعریف کی اللہ نے. یہ ساری خواتین کی سلیقہ مندی کی تعریف کی پروردگار عالم. اور یہ سلیقہ مندی کی آڑ میں کاریگری ہوتی ہے. جی، تو یہ جو سلیقہ مندی ہے نا، اب تفسیر ہے یہ
تو انہوں نے کیا آواز دی؟ ما ہادا بشرن ان ہادا الا ملک کریم. یہ جو جملہ ہے نا یہ حضرت یوسف کی عظمت پر فریم کروا کے لگوانے کا ہے. یہ جو عورتوں کا جملہ ہے نا ما ہادا بشرن، یہ بشر نہیں ہے. ان ہادا الا ملک کریم، یہ ہے تو بس ملک کریم ہے. یہ دو جملے ما ہادا بشرن حسن حضرت یوسف کی طرف اشارہ ہے، اور ان ہادا الا ملک کریم یہ ان کی عصمت پہ دلیل ہے. اس جملے میں ایک ان کی عصمت بیان ہوئی ہے اور ایک اس جملے ہی کے اندر ان کا حسن بیان ہوا ہے. یہ دو پیغام حضرت یوسف کا حسن، ما ہادا بشرن، یہ اتنا حسین، یہ تو بشر ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتنا خوبصورت. اور یہ ان ہادا الا ملک کریم یہ ان کی عصمت میں. ملک کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں. تو یہاں حضرت یوسف کی عصمت پر بھی یہ جملہ دلیل ہے اور حضرت یوسف کے حسن پر بھی یہ جملہ دلیل ہے. اور پھر آگے بڑھتی ہے بات کہ کلما، معاف کیجئے گا ایک صلوات ہدیہ کریں. ہاں وہ کہتے ہیں فلما، معاف کیجئے گا، فلما رائناہ اکبرناہ، جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو پھر کہا بات تو یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہے. تو ایک محاورہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ابرار بھائی کہا جاتا ہے کہ شنیدن کی بود مانند دیدن، جی جب تک دیکھو گے نہیں باتیں ہی ہوں گی، دیکھنے کے بعد کچھ کی زبانیں بند ہوں گی، کچھ کی زبانیں کھلیں گی. یہ جو دیکھنا ہے نا یہ ہے، وہ کہا گیا تھا نا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا ہی تو فاصلہ ہے. صلوات پڑھیں ذا محمد و آلہ جی. 4 انگلیوں کا تو فاصلہ ہے. ان کان اور آنکھ کے درمیان ہاتھ رکھیے آپ، 4 انگلیاں ہیں. حق اور باطل کے درمیان. یہ جو کان سے سن رہے ہو نا اس پہ یقین مت کرو جب تک کہ دیکھ نہیں لو. یہ جو دیکھنا ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، فائنل کر دیتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے. بھائی دیکھ لیا ہم نے، اب کیا رہ گئی بات؟ اب تو زلیخا کے خلاف بات نہیں کرو، زلیخا کے خلاف بات نہیں کرو، اس لیے کہ جو زلیخا کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. فلما رائناہ اکبرناہ. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد جی. اس نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو پھر اکبرناہ، انہوں نے دیکھنے کے فوراً بعد کہا کہ یہ عظیم ہے، یہ بڑا ہے، یہ واقعی حسن رکھنے والا ہے، یہ واقعی جمال رکھنے والا ہے. یہاں اکبرناہ سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی. مولانا قبلہ تشریف فرما ہو رہے ہیں. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور علیہ نبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مولانا مفتی طیب صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں مولانا کو اپنی اس درس تفسیر کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. اور محمد والے محمد صلی اللہ. ایسے ہی ہونا چاہیے. شیعہ کی محفل میں سنی آئے تو سارے شیعہ کھڑے ہو جائیں، اور سنیوں کی محفل میں شیعہ جائے تو سارے سنی احترام کریں. یہ محبتوں کا رشتہ، یہ احترام کا تبادل. صلوات پڑھیں ذا محمد و عالم. آپ کو ہم اپنی اس نشست کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ایسے ہی امت مشترکات پر اور متفقات پر بیٹھتی رہے، جمع ہوتی رہے. ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جو مشترکات ہیں ان میں سے ایک مشترک عنوان قرآن مجید ہے. قرآن مجید نہ شیعوں کا 40 پاروں کا ہے،
اور نہ سنیوں کا 22 پاروں کا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں لڑنے سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ نہ قرآن کے بارے میں جھگڑا ہونا چاہیے، اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں لڑائی ہونی چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت نبی چھوڑ کر گئے ہیں، یہ سرکار کی میراث ہے۔ امت کے ہاتھوں میں سرکار کی دو چیزیں ہیں، امت کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور امت کے ہاتھوں میں اہل بیت ہیں۔ اور مجھے مولانا غازی ملت مولانا مفتی مولانا محمد ہاشمی میاں لکھنؤ کے بزرگ عالم دین کا جملہ، میں ابھی لکھنؤ گیا تو ان سے مل کر آیا۔ مولانا مفتی مولانا قبلہ جو دیوبندیوں کے لکھنؤ کے عالم دین ہیں ان کی خدمت میں بھی گیا، یہ بریلویوں کے عالم دین ہیں، اور شیعہ علماء کی بھی سب کی خدمت میں گیا، اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی علماء اہل حدیث علماء کی خدمت میں بھی گیا۔ تو محمد ہاشمی میاں کی جب خدمت میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں آپ کی زبان سے آپ کے گھر میں بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کون سے جملے؟ اچھا، وہ طے یہ ہو گیا مولانا کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ہماری بیٹھنے کو عبادت بنانا ہے، تو آپ مولا علی کی فضیلت، ایک فضیلت آپ سنائیں، ایک میں سناؤں۔ تو تقریباً ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے ان کے پاس، تو ایک فضیلت وہ سناتے رہے، ایک فضیلت ہم سناتے رہے۔ تو ان کا جو ایک مشہور جملہ ہے جس میں میں نے خواہش کی کہ وہ میں اب ان سے، وہ تو سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا تھا، اب ہم نے کہا لائیو سامنے سنیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ بہت حسین کی تجزیہ تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میں اپنے اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو اصحاب بالآخر 200 سال 300 سال بعد ختم ہو جاتے، اور نبی کا دین قیامت تک چلنا ہے، نبی کی امت کو قیامت تک ہدایت کی ضرورت ہے، تو نبی قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جائیں گے جو قیامت تک چلیں گے۔ تو ہم 2 چیزوں پر الحمدللہ امت متفق ہے، اور ہمیں مشترکات پہ بات کرنی چاہیے۔ فجر کی 2 رکعت نماز اہل سنت کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، حتیٰ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، یہ سنی شیعہ کے متفق ہے۔ قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے، کسی فقہ میں مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں تم 3 کرتے ہو ہم 4 کرتے ہیں، سب ہر رکعت میں 2 سجدے ہی کرتے ہیں۔ تشہد سب کے ہاں واجب ہے، یہ التحیات کہتے ہیں، ہم تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں نبی اور آل نبی پہ صلوات سب کے ہاں واجب ہے، درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نبی اور آل نبی پہ درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میں تو ڈھونڈنے سے اب ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ ایک بحث ہو گئی، آپ کھول کے پڑھ لیجئے، آپ باندھ کے پڑھ لیجئے۔ میں تو آیت اللہ خمینی کا مقلد ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کو چاہتا ہے، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، اس پہ لڑائی تھوڑی ہوگی۔ تشہد میں التحیات کے اندر انگشت شہادت کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ جی، مصر کے اندر 2000 مسلمان قتل ہو گئے اب سے 400 سال پہلے، اس بحث کے اوپر کہ تشہد میں یہ انگلی ایسے شہادت کے اندر، شہادت کی انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی۔ سنی سنی کو سنی نے مار دیا، 2000 سنی مارے گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہے کیا قیامت آ گئی کہ جو نہیں اٹھانا چاہتے یا جو اٹھانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے رویوں کو، اپنے طریقوں کو، اجتہاد کے موضوعات کو ایک تو نہیں ہے، اس بہت ساری چیزوں میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز پہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، اس لیے کہ نص ہے۔ جی،
لیکن ذکر کے درمیان یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، یہ تو اجتہاد ہے نا۔ تو مجموعی طور پر مولانا کی آمد پر، مفتی صاحب کی آمد پر میں نے یہ چند جملے کہہ دیے۔ مفتی صاحب ہم سورہ مبارک یوسف کی تفسیر اور سورہ مبارک یوسف کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 4 سالوں سے، اور کیونکہ 10 دنوں کی تفسیر کا یہ جلسہ ہوتا ہے تو یقیناً 10 دنوں میں بہت ہوگا تو 12-13 آیات پہ غور ہو جائے گا۔ کسی دن اگر 2 آیات بھی لے لی گئیں تو میں کیونکہ اس ذوق کا آدمی ہوں کہ الفاظ پہ بھی غور کیا جائے، الفاظ کی نشست پہ بھی غور کیا جائے۔ مثلاً پچھلی اس میں جو شاید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمارا اس کے اوپر کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ ہمت بہی وہم بہا جو ہے نا، کیا حسین جملہ ہے، ادبیات کا شاہکار جملہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ میں نے ایک نشست میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے کلام کو، اپنے دین کو، اپنے پیغام کو آرٹ میں ڈھال کر بھیجا ہے، فن میں ڈھال کر بھیجا ہے جی۔ اور فن کا مقابلہ فن سے ہوگا بھائی، باتوں سے نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن مخالف ہو تو قرآن جیسی آیات لے آؤ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن جیسی آیات لے کر آ جاؤ، اور جب تم قرآن جیسی آیات نہیں لا سکتے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بڑے بڑے بجٹ پاس کرنا مسلمانوں کے خلاف یا عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب ضائع جائیں گی۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کا پشپنا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی ہو گئی، میں چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کو، آج کے اس پیغام کو اختصار سے کام لیتے ہوئے مکمل کروں۔ اور یہاں پر دیکھیں نا کہ جب دیکھا تو پھر انہوں نے مان لیا اکبر نہ ہو۔ بزرگی کے سامنے، حسن کے سامنے، علم کے سامنے، فصاحت کے سامنے، سخاوت کے سامنے، شجاعت کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، مگر یہ کہ اتنا ہی بڑا علم لے کر آئے تو پھر رکے گا، اتنا ہی بڑا حسن لے کر آئے، اتنا ہی بڑی شجاعت لے کر آئے، اتنی ہی بڑی سخاوت لے کر آئے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں لا یقاس بعال محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو۔ سب کا مقام اپنی جگہ ہے مگر علی علی ہے، سب کا احترام اپنی جگہ ہے مگر فاطمہ زہرا ہے۔ آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو۔ یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے نا، اس میں تو آگے جا کے فرماتے ہیں کیف یصوّ من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کی نعمتیں کھاتے ہوں؟ کیونکہ اللہ نے آل رسول کو، نبی مکرم کو اور آل رسول کو واسطہ فیض بنایا ہے۔ یہ واسطہ فیض ہے، واسطہ فیض اور فیض لینے والا برابر کیسے ہوگا؟ جس کے ذریعے سے فیض آ رہا ہے اور جو فیض لے رہا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ موٹا سا قاعدہ ہے نا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اس انداز سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت مولا ابو طالب علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ جمال حضرت یوسف نے زلیخا کو رسوا کیا، اور تقوی حضرت یوسف سبب بنا کہ زلیخا بھی متقی ہو گئی۔ یعنی ہارا کون اور جیتا کون؟ توجہ میرے ساتھ ہے حضرات کی، ہارا کون اور جیتا، بھائی تفسیر کی طرف توجہ کریں۔ ہارا کون اور جیتا کون؟ تقوی جیتا، پرہیزگاری جیتی، خوف خدا جیتا، اللہ کے ساتھ جڑنا جیتا، اللہ پہ توکل جیتا، اللہ کو حاکم اور مالک ماننا جیتا، اللہ سے وابستگی جیتی۔ کیا ہوا آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہ ہوا جو حضرت یوسف چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی۔ اور یاد رہے کہ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے جب وہ سکین وہ چاقو چلایا، قرآن کہہ رہا ہے نا یہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان عورتوں نے اور کہا وَقُلْنَا حاشا اللہ حاشا اللہ حاشا للہ، معاف کیجیے گا، حاشا للہ. انہوں نے آواز دے کر کہا کہ یہ جو ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ ملکن کریم ہے، یہ ایک ملک ہے، ایک ملک کریم ہے. تو حاشا للہ ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، یہ الفاظ ہیں ان خواتین کے. تو یاد رہے کہ عشق کی کیفیت میں ہاتھ پیروں کو، کمر کو، سینے کو نہیں دیکھا جاتا. جب عاشق معشوق کی طرف متوجہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینہ سرخ ہو رہا ہے یا بدن سے خون نکل رہا ہے. جب عاشق معشوق میں محو ہو، مولا علی کے زانوں پہ تیر لگا، جب تیر نکالتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت کو تکلیف ہوتی تھی، سرکار نے فرمایا اتنا رک جاؤ کہ علی سجدے میں چلا جائے. اور جب مولا علی سجدے کی حالت میں گئے تو فرمایا اب علی کے زانوں سے تیر نکال لو. اور جب مولا کے زانوں سے تیر نکالا گیا تو مولا علی کو اس کا احساس نہیں ہوا اور تیر نکل گیا. میں آخری بات کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. وہ علی کہ جس کے زانوں سے حالت سجدہ میں تیر نکال لیا جائے اور اسے احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن رہا ہے؟ ذہن سے طب بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں. واہ. جب فقیر نے آ کر سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت، وہ صدقہ دینے والے وَهُمْ رَاكِعُونَ، واو واو حالیہ، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے اس وقت میں صدقہ دیں گے. تو اس آیت کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے کہ مولا علی مراد ہے کہ آپ نے حالت رکوع میں فقیر کو صدقہ دیا. میں نے سوال اٹھایا آپ کے سامنے کہ جو علی حالت سجدہ میں تیر کے نکلنے پر انہیں احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کو کیسے سن رہا ہے؟ اسے علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ نے حل کیا ہے، اور علماء نے بھی کیا ہوگا، میں نے انہیں پڑھا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ علی حالت رکوع میں، علی حالت سجدہ میں ہے اور تیر نکال لیا گیا، احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے. اور حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے. فقیر نے علی سے نہیں مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا. اللہ کی بارگاہ میں فقیر مانگ رہا ہے، فقیر کو وہی دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.